اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام راہ خدا کے ساتھ جرمنی سے براہ راست آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا پروگرام بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کا دورانیہ 1 گھنٹے کا ہوگا۔ اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں جماعت احمدیہ کے عقائد کے حوالے سے، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے دعوی کے حوالے سے، اور اگر آپ کے ذہن میں جماعت احمدیہ کے متعلق، جماعت احمدیہ کی تعلیمات کے حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو، تو آپ جو سکرینز پر نمبر آپ کو دکھایا جا رہا ہے اس پر رابطہ کر کے آپ اپنا سوال یہاں پر پیش کر سکتے ہیں۔ آپ براہ راست کال بھی کر سکتے ہیں، ہمارے علماء کے ساتھ یہاں پر بات کر سکتے ہیں، اور ٹیکسٹ میسیج کی سہولت بھی آپ کو میسر رہے گی۔ آج جو علماء آپ ہمارے سوالات کے جوابات یہاں پر دینے کے لیے موجود ہیں، ان میں مکرم و محترم شمشاد احمد قمر صاحب ہیں، اور اسی طرح مکرم انتصار احمد صاحب ہیں۔ آپ دونوں حضرات کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، جماعت احمدیہ مسلمہ کی بنیاد حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے رکھی، اور آپ کا یہ دعویٰ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے خدا تعالیٰ نے امت محمدیہ کے ساتھ اور اسی طرح دوسرے مذاہب میں ایک آخری مسیح موعود کا، ایک امام مہدی کا، ایک نبی کا اس آخری زمانے میں مبعوث ہونے کا وعدہ کیا ہے، اور وہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات میں پورا کیا ہے۔ اور آپ علیہ السلام کے جو دعوی صرف ایک دعوی ہی نہیں تھے، بلکہ ان کی بنیاد قرآن کریم ہے، ان کی بنیاد احادیث ہیں، ان کی بنیاد وہ تمام اقوال ہیں بزرگان سلف کے، جنہوں نے قرآن کریم کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کی تشریح کرنے کی کوشش کی اور دنیا کے سامنے پیش کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی صداقت کو روز روشن کی طرح ثابت کیا، اور اس کے جو مختلف دلائل جس طرح دوسرے انبیاء کی نبوت کو ثابت کیا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نبوت کو بھی ثابت کیا۔ ہم نے گزشتہ پروگرام میں اس موضوع پر بات کی تھی کہ اس زمانے کے حوالے سے، خاص طور پر اس زمانے کے حوالے سے جو قرآن کریم میں علامتیں پائی جاتی ہیں، جن میں مثال کے طور پر دنیاوی تغیرات ہیں، اس طرح دنیاوی ترقی ہے، ذرائع آمد و رفت کا بدلنا ہے، یہ تمام علامتیں اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود اور امام مہدی کے ظہور کی علامت کے طور پر رکھی ہیں، اور ہم نے قرآن کریم سے اور اسی طرح احادیث سے جو اس طرح کی علامتیں بیان کی گئی ہیں، قرآن کریم میں بھی پائی جاتی ہیں، احادیث میں بھی پائی جاتی ہیں، ان کے متعلق بات کرنا شروع کیا تھا، اور قرآن کریم سے ہم نے سورۃ تکویر سے خاص طور پر ان تمام آیات کا، ان تمام علامتوں کا ذکر کیا تھا۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم انشاءاللہ اسی تسلسل کو آگے بڑھائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس پروگرام میں، راہ خدا کے اس پروگرام میں آپ کے سوالات کو بھی اس پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو آپ سکرین پر نمبر دیکھ رہے ہوں گے، اس پر رابطہ کریں، فون کریں، اپنا سوال پیش کریں، اور ہم آپ کے سوال کو یہاں پر علماء کی خدمت میں رکھیں گے اور ان کے جوابات دیں گے۔ اور آج کے جو پروگرام کا آغاز ہے وہ بھی خاکسار ایک گزشتہ پروگرام کے ایک سوال سے کرنا چاہتا ہے، کہ اور وہ شمشاد صاحب کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی نبی آتا ہے تو اس کو اعتراض کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے، اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی اعتراض کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ایک سوال یا ایک اعتراض یہ پیش کیا گیا تھا گزشتہ پروگرام میں کہ جماعت احمدیہ کے جو بانی ہیں انہوں نے انگریزوں کی اطاعت میں حرمت جہاد کا فتویٰ جاری کیا، اور پھر ایک نئے قسم کے جہاد کو ایجاد کر دیا۔ تو اس کے اوپر آپ سے درخواست ہے کہ روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ جہاں تک جہاد کا تعلق ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کوئی نئی چیز پیش نہیں کی، کوئی نئی قسم کا جہاد پیش نہیں کیا، نہ کسی پرانی قسم کے جہاد کو منسوخ فرمایا ہے، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وہی کچھ پیش کیا جو اللہ اور اللہ کے رسول نے پیش کیا تھا، اور اسی طرح سے اس کو پیش کیا جیسے اللہ اور اللہ کے رسول نے پیش کیا تھا۔ اب جہاں تک جہاد کا تعلق ہے، دیکھیں جہاد کی قسمیں ہیں،
جہاد بالسیف ہے، جہاد بالنفس ہے، جہاد بالقرآن ہے، جہاد بالمال ہے۔ جہاں تک جہاد بالسیف کا تعلق ہے وہ مشروط ہے بعض شرائط کے ساتھ، اگر وہ شرائط پوری نہ ہو رہی ہوں تو پھر اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہی بات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دور میں پیش کی تھی کہ اس وقت چونکہ ہمیں آزادی حاصل ہے مذہبی لحاظ سے، ہم عبادت کر سکتے ہیں، تبلیغ کر سکتے ہیں، خدا کے احکامات پہ عمل کر سکتے ہیں، لہٰذا جب یہ حکومت ہمیں خدا تعالیٰ کے معاملے میں کسی بھی جو ہمارا مذہبی فریضہ ہے اس سے روکتی نہیں ہے تو پھر ہم کیوں اس حکومت کے خلاف اٹھیں اور جہاد کریں؟ یہ بات بالکل حرام ہے ایسا کہنا۔ لیکن اگر تو یہ اکیلے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی فرمایا ہو اور باقی اس کے الٹ ہوں تو پھر تو کہا جا سکتا ہے، لیکن اگر باقی جو جتنے بڑے بڑے فرقے تھے اس وقت میں، اگر باقی فرقوں کا بھی یہی فتویٰ تھا، ان کی بھی یہی رائے تھی، تو پھر یہ الزام لگانا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا جہاد کو حرام کیا اور نئی قسم کا جہاد کو پیش کر دیا، میرے خیال میں یہ زیادتی ہے، یہ مناسب طریق نہیں ہے۔ میں چند حوالے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ مذاہب سے میری مراد مختلف فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں جو اسلام کے اندر پائے جاتے ہیں، کہ ان کی اس وقت ہندوستان کے بارے میں کیا رائے تھی کہ اس وقت یہاں جہاد ہونا چاہیے انگریزوں سے یا نہیں۔ میری مراد جہاد بھی سیف سے ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے دیکھیں سید احمد بریلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو 13ویں صدی کا مجدد بھی سمجھا جاتا ہے اور اہل حدیث اور دیوبندی حضرات بھی ان کو یکساں طور پہ بزرگ تسلیم کرتے ہیں۔ ان سے کسی سائل نے سوال کیا کہ آپ انگریزوں کے ساتھ جہاد کیوں نہیں کرتے جو منکر اسلام ہے، اور ان کو اسلام میں کیوں داخل نہیں کرتے؟ تو حضرت سید احمد بریلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار انگریزی گو منکر اسلام ہے مگر مسلمانوں پر ظلم اور تعدی نہیں کرتی اور نہ ان کو فرض مذہبی اور عبادت لازمی سے روکتی ہے۔ ہم ان کے ملک میں اعلانیہ باز کہتے ہیں اور ترویج مذہب کرتے ہیں، وہ کبھی مانع اور مزاحم نہیں ہوتی۔ ہمارا اصل کام اشاعت توحید الہی اور احیاء سنن سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سو وہ بلا روک ٹوک اس ملک میں ہم کرتے ہیں۔ پھر ہم سرکار انگریزی پر کس سبب سے جہاد کریں اور خلاف اصول اسلام طرفین کا خون بلا سبب گرامیں؟ یہ جواب باثواب سن کر سائل خاموش ہو گیا اور اصل غرض جہاد کی سمجھ گیا۔ اب دیکھیں اس وقت سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سکھوں کے خلاف جہاد کر رہے تھے، اس کی وجہ تھی وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں زبردستی روکتے ہیں، اس لیے ان کے خلاف جہاد جائز۔ لیکن جہاں تک انگریز کا تعلق ہے، حضرت سید احمد شہید نے بھی یہی فتویٰ دیا کہ چونکہ وہ ہمیں منع نہیں کرتے اسلام کے اوپر عمل کرنے میں، اس کی تبلیغ کرنے میں، لہٰذا ان کے خلاف یہ جہاد کے نام پہ تلوار اٹھانا یہ بلا سبب خون بہانے کے مترادف ہے۔ اسی کتاب کے صفحہ 57 پہ دیکھیں حضرت مولانا محمد اسماعیل شہید صاحب، ان کے بارے میں ہے کہ آپ سے فتویٰ پوچھا گیا کہ سرکار انگریزی پر جہاد کرنا درست ہے یا نہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ ایسی بے روح ریا اور غیر متعصب سرکار پر کسی طرح بھی جہاد کرنا درست نہیں ہے۔ اب یہ وہ حوالہ ہے سوانح احمدی کا۔ اسی طرح پھر آگے چلیں، اہل حدیث کے مشہور لیڈر ہیں مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب، جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی بہت مخالف رہے ہیں، اور انہوں نے ایک رسالہ لکھا الاقتصاد فی مسائل الجہاد، کہ جہاد کے مسائل کے بارے میں جو فتویٰ ہے وہ کیا ہے، اور اس کے اندر وہ خود بتاتے ہیں کہ میں نے اس کو شائع کیا اور شائع کرنے کے بعد علماء، نامی گرامی علماء کی تائید حاصل کرنے کے لیے میں نے لاہور سے لے کر عظیم آباد اور پٹنہ تک کا سفر کیا اور مختلف فرقہ اسلام کے اکابر علماء کو یہ رسالہ حرف بحرف سنا کر ان کا توافق رائے حاصل کیا، یعنی ان کی رائے کی موافقت حاصل کی کہ بھی ان کی رائے کیا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ صرف یہی نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے سر ورق پہ انہوں نے فخریہ طور پر یہ لکھوایا ہے، کیا لکھوایا ہے کہ پنجاب کے نامور و ہر دل عزیز گورنر سر چارلز ایچیسن صاحب بہادر KCSCI وغیرہ نے اپنے نام نامی سے اس کا ڈیڈیکیٹ ہونا منظور فرمایا۔ اب دیکھیں چارلز ایچیسن یہ وہی ہیں جن کے نام پہ لاہور میں ایچیسن کالج بڑا مشہور کالج ہے، تو ان کے نام اس کو انہوں نے ڈیڈیکیٹ کیا۔ اب
پھر اس کے اندر وہ لکھتے کیا ہیں، مختلف دلائل دینے کے بعد جہاد کے بارے میں مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب لکھتے ہیں اس کتاب کے صفحہ 25 پہ کہ دلائل سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ ملک ہندوستان باوجود کہ عیسائی سلطنت کے قبضے میں ہے، دارالاسلام ہے۔ اس پر کسی بادشاہ کو عرب کا ہو، خواہ عجم کا، مہدی سوڈانی ہو یا حضرت سلطان شاہ ایرانی، خواہ امیر خراسان ہو، مذہبی لڑائی اور چڑھائی کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح مولوی موصوف مزید لکھتے ہیں کہ اسی کتاب کے صفحہ 72 پر کہ اس زمانہ میں شرعی جہاد کی کوئی صورت نہیں ہے، کیونکہ اس وقت نہ کوئی مسلمانوں کا امام موصوف بصفات و شرائط امامت موجود ہے، اور نہ ان کو ایسی شوکت جمعیت حاصل ہے جس سے وہ اپنے مخالفوں پر فتح یاب ہونے کی امید کر سکیں۔ اسی طرح پھر مزید لکھتے ہیں صفحہ 51 اور 52 کے اوپر، انہوں نے جو شرائط لکھی ہیں ان شرائط کو پیش کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں، یہ شرط نمبر 8 لکھی ہے انہوں نے، کہ مسلمانوں میں ایسی جمعیت حاصل و جماعت موجود ہو جس میں ان کو کسر شوکت اسلام کا خوف نہ ہو، فتح و غلبہ اسلام کا ظن غالب ہو۔ یعنی یہ شرط ہے جہاد کے لیے کہ مسلمانوں کو یقین ہو کہ ہم فتح حاصل کریں گے اور اس میں شکست کا کوئی امکان باقی نہ ہو۔ اور نویں شرط پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بڑی بھاری شرط شرعی جہاد کی یہ ہے کہ مسلمانوں میں امام و خلیفہ وقت موجود ہو۔ اگر امام نہیں ہے تو جہاد مناسب نہیں ہے، اور امام اگر ہے تو وہ فیصلہ کرے گا کہ شرعی لحاظ سے اس وقت جہاد جائز ہے کہ نہیں ہے۔ اچھا، جو 8ویں شرط اب انہوں نے لکھی ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ کیوں لکھی ہے، لیکن بظاہر اس سے یہ جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے کہ جب تک آپ کو شکست کا خوف ہو تب تک آپ جہاد نہ کریں، اور جب تک فتح کا یقین نہ ہو تب تک۔ یہ تو عملی طور پہ دیکھا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، وہ کہتے تھے کہ یہ جبارین اس میں موجود ہیں، اس بستی میں، جب تک وہ ہیں ہم نہیں داخل ہوں گے۔ فَصَحَبَ أَنْتَ رَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، بھئی ہم نہیں لڑ سکتے، ہم تو یہ بیٹھے ہیں۔ جبکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جو قرآن کریم میں بھی بیان ہوا ہے وہ تو یہ ہے کہ 313 تھے مخالف، ہزاروں کا لشکر تھا، اور آپ نے تو اس بات کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین تھا کہ خدا تعالیٰ کی تائید و نصرت ہمارے ساتھ ہے، اور پھر خدا کے حکم پر جب ہم کر رہے ہیں یہ۔ بہرحال انہوں نے لکھا ہے کہ جب تک فتح کا یقین نہ ہو اس وقت تک وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہے، لہٰذا ہم چونکہ مار کھائیں گے اگر کریں گے، بہتر ہے نہ کریں، نہ کیا جائے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ آگے اسی فرقے کے، اہل حدیث فرقے کے مشہور عالم ہیں اور رہنمائے سید نذیر حسین دہلوی صاحب، وہ لکھتے ہیں کہ جہاد کی کئی شرطیں ہیں، جب تک وہ نہ پائی جائیں جہاد نہیں ہوگا، جہاد نہ ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے مختلف شرائط بیان کی ہیں، خاص طور پہ 4 شرائط انہوں نے یہاں لکھی ہیں، اور ان شرائط کا رزلٹ آگے یہ نکالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک جہاد کی شرط اس دیار یعنی اس ملک میں معدوم ہوئی تو جہاد کرنا یہاں سبب ہلاکت و معصیت ہوگا۔ فَإِذَا فَاتَ الشَّرْطُ فَاتَ الْمَشْرُوط، جب شرط فوت ہو گئی تو مشروط بھی فوت ہو گیا، یعنی جب شرط نہیں جہاد کی موجود تو پھر جہاد بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تھے ان کے، اور پھر آگے آئیں کہ ایک احمد رضا خان صاحب بریلوی، مکتبہ بریلوی کے جو امام سمجھے جاتے ہیں، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اس کے بارے میں، اعلام العالم بأن ہندوستان دارالسلام، کہ بڑے علم کے پہاڑوں کا یہ اعلان ہے۔ اعلام العالم جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں علم رکھنے والے، ان کی طرف سے کیا اعلان ہے کہ ہندوستان دارالسلام ہے، دارالحرب نہیں ہے۔ اور پھر وہ اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ ہمارے امام اعظم رضی اللہ عنہ، اس سے مراد حضرت امام ابو حنیفہ ہیں، بلکہ علماء ثلاثہ رحمۃ اللہ علیہم کے مذہب پر ہندوستان دارالاسلام ہے، ہرگز دارالحرب نہیں ہے۔ کیا مطلب کہ یہاں یہ چونکہ دارالحرب نہیں ہے لہٰذا اس میں جہاد نہیں ہو سکتا، انہوں نے واضح طور پر لکھا۔ اچھا، آگے پھر شیعوں کی طرف آئیں۔ شیعوں کے مشہور عالم علی حائری صاحب وہ لکھتے ہیں کہ میں بہت ہی ناشکر گزار ہوں گا اگر اس کا ذکر نہ کروں کہ ہم کو ایسی سلطنت کے زیر سایہ ہونے کا فخر حاصل ہے کہ جس کی حکومت میں انصاف پسندی اور مذہبی آزادی قانون قرار پا چکی ہے، جس کی نظیر اور مثال
دنیا کی اور سلطنت میں نہیں مل سکتی۔ غور کرو کہ تم اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے کیوں کر بے خوف و خطر پوری آزادی کے ساتھ آج سر میدان تقریریں اور واز کر رہے ہو، اور کس طرح ہر قسم کے سامان اس مبارک اور مسعود عہد میں ہمیں میسر آئے ہیں جو پہلے کبھی کسی حکومت میں موجود نہ ہوتے تھے۔ اسی ہندوستان کی تاریخ پر غیر نظر ڈالو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ گزشتہ غیر مسلم سلطنتوں کے عہد میں یہ حالت تھی کہ مسلمان اپنی مسجدوں میں اذان تک نہیں کہہ سکتے تھے، اور باتوں کا تو ذکر ہی کیا، اور حلال چیزوں کے کھانے سے روکا جاتا تھا۔ کوئی باقاعدہ تحقیقات ہوتی ہی نہ تھی۔ بس یہ کس قدر شکر کا مقام ہے کہ برطانیہ عظمیٰ ان تمام عیوب اور خود غرضیوں سے پاک ہے، جس کو اختلاف مذہب سے کوئی بھی اعتراض نہیں ہے، اور جس کا قانون ہے کہ سب مذاہب آزادی کے ساتھ اپنے مذہبی فرائض کو ادا کریں۔ اس لیے نیابتاً تمام شیعوں کی طرف سے برٹش سلطنت کا صمیم قلب سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اس اثار کا جو وہ اہل اسلام کی تربیت میں بے دریغ مرعا رکھتی ہے۔ خاص کر ہمارا فرقہ شیعہ جو تمام اسلامی سلطنتوں میں 1300 برس کے ناقابل برداشت مظالم کے بعد آج اس انصاف پسند عادل سلطنت کے زیر حکومت اپنے تمام مذہبی فرائض اور مراسم تولا و تبرع کو پابندی قانون اپنے اپنے محل وقوع میں ادا کرتے ہیں، اور خلاف قانون کوئی غیر رکاوٹ کا باعث نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہر شیعہ کو اس احسان کے عوض میں صمیم قلب سے برٹش گورنمنٹ کا احسان مند اور شکر گزار رہنا چاہیے، اور اس کے لیے شرع بھی اس کو مانے نہیں ہے، یعنی یہ شکریہ ادا کرنے میں شریعت نہیں روکتی، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اس گورنمنٹ کا۔ اور فرماتے ہیں کہ کیونکہ پیغمبر اسلام علیہ وآلہ السلام نے نوشیروان عادل کے عہد سلطنت میں ہونے کا ذکر مدح اور فخر کے رنگ میں بیان کیا ہے، اس لیے ہمارا بھی فرض ہے کہ جو اس طرح کی یہ حکومت ہے آج بھی جو ہمیں نہیں روکتی ان اپنے فرائض سے، تو ہم اس گورنمنٹ کے شکر گزار رہے ہیں، نہ یہ کہ ہم ان کے خلاف تلوار اٹھائیں۔ اب یہاں یہ دیکھ لیں کہ سنی علماء، شیعہ علماء، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سب یہ بڑے بڑے فرقے، سب کا فتویٰ یہی تھا کہ ہندوستان دارالحرب نہیں ہے، ہندوستان دارالسلام ہے، اس لیے یہاں جہاد جائز نہیں۔ اور یہی بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اگر کہی تھی تو کیا غلط کہا تھا؟ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے، جب پاکستان بن گیا تو یہ علماء سارے کے سارے مکر گئے، اور پاکستان بننے کے بعد یہ جہاد کے لمبردار بن گئے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت آج بھی اسی بات کے اوپر قائم ہے کہ اس وقت جہاد مناسب نہیں تھا۔ اور آج بھی ہماری تعلیم بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جس حکومت کے ماتحت ہم رہتے ہیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور اس حکومت کی اولی الامر کے طور پہ اس حکومت کی اطاعت کرنی ہے۔ ہاں، جہاں آپس میں ٹکراؤ پیدا ہوگا پھر ہم خدا اور خدا کے رسول کی طرف لوٹیں گے۔ یہی بات حضرت مسیح علیہ السلام نے پیش کی۔ کون سی نئی بات ہے، کون سا نیا جہاد ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے پیش کیا؟ باقی رہی دوسری دو قسمیں جہاد کی، جہاد اکبر ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ سے واپسی کے موقع پہ فرمایا تھا رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ تو گویا جو جہاد بالسیف ہے یہ چھوٹا جہاد ہے، بڑا جہاد جو ہے جہاد اکبر وہ نفس کے ساتھ ہے، اپنے نفس کو مارنا ہے، عبادت کرنا ہے خدا کی۔ پھر جہاد بالمال ہے، نفس کہتا ہے کہ مال خرچ نہ کرو، تنگ دست ہو جاؤ گے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ شیطانی خیالات ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ جو جہاد کبیر ہے جس کو قرآن کریم کے ساتھ جہاد کہا جاتا ہے کہ جہاد بالقرآن، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کہ اس کتاب کے ذریعے سے جہاد کبیر کر۔ اور یہ جہاد آج اللہ کے فضل سے اس وقت بھی یہ علماء تسلیم کرتے ہیں کہ جو جہاد کبیر اور نفس کا جہاد اس دور میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا وہ کسی نے نہیں کیا۔ اور آج بھی خدا کے فضل سے قرآن کو ہاتھ میں لے کے زمین کے کناروں تک اگر کوئی جماعت پھیل رہی ہے اور یہ تبلیغ کر رہی ہے اور جہاد کبیر قرآن کریم کی روشنی میں کر رہی ہے تو وہ جماعت احمدیہ ہے جناب۔ اس غلط فہمی کو دل سے نکال دیں، ہم تب بھی جہاد کرتے تھے، آج بھی خدا کے حکم اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق سب سے بڑھ کر جہاد کر رہے ہیں۔ اور وہ لوگ جو ہمارے اوپر جہاد کا الزام لگا رہے ہیں نہ وہ تب جہاد کرتے تھے نہ آج جہاد کر رہے ہیں۔
جزاکم اللہ، آپ نے اس موضوع پر کافی روشنی ڈالی ہے، مختلف علماء کے جو حوالہ جات پہ آپ نے پیش کیے، تو جزاکم اللہ۔ انصار صاحب، اگلا سوال میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جماعت احمدیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے تمام انبیاء کی طرح وہ بھی وفات پا گئے ہیں، تو ہمارے جو غیر جماعت احباب ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو وفات ہے، جو حیات ہے، اس کو قرآن کریم سے ثابت کریں۔ تو وہ ایک آیت انہوں نے پیش کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، کہ وہ ساعت سے مراد قیامت کی گھڑی لے رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی گھڑی ہیں، تم اس بارے میں شک نہ کرو۔ تو وہ کہتے ہیں اس سے ایک تو یہ کہ اس سے کیا مراد ہے، اور دوسرا یہ کہ بقول ان کے اس آیت سے تو حیات مسیح ثابت ہوتی ہے، اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ اس بارے میں روشنی ڈالیں۔ دیکھیں، اگر جو سوال کرنے والے ہیں قرآن کریم کی چند آیات پہلے پڑھ لیں اور چند آیات بعد میں پڑھ لیں، تو اس میں کہیں بھی نزول عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہی نہیں ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا ذکر تو نہیں ہو رہا، کہ وہاں پہ چونکہ نزول عیسیٰ کا ذکر ہے اس لیے وہ آئے گا تو یہی آنے کی جو ہے اس کی ایک علامت ہوگی، بلکہ اور اگر یہ ہوتا تو خدا تعالیٰ یہاں پر یہ فکرہ استعمال کرتا کہ انہو سایکون علما للساعۃ، کہ جو آنے والا عیسیٰ ہے وہ ساعت کی پہچان ہوگا، علامت ہوگا۔ خدا تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ خدا تعالیٰ فرما رہا ہے انہو لعلم للساعۃ، کہ وہ ساعت کی پہچان ہے، اور یہ عربی قواعد کی روح سے اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، اور اس میں حال کا ہونا ضروری ہے، کہ یعنی کہ جو علامت جو صفت بیان کی جا رہی ہے وہ اس وقت اس میں موجود ہو۔ تو اگر مومنین کو تو یہ کہا جا رہا ہے یا منکرین کو کہ وہ قیامت کی ایک نشانی ہوگا، تو تم اس کے بارے میں انکار نہ کرنا۔ اگر وہ اس وقت نشانی موجود ہی نہیں تھی اور اس نے سینکڑوں سال بعد نازل ہونا تھا تو یہ ان پر تو کوئی حجت نہیں ہو سکتی، یہ ان کے لیے تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور دوسرا اس آیت کا جو اگلا ٹکڑا ہے اس میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وَاتَّبِعُونِی، کہ میری اطاعت کرو۔ اگر اس سے مراد وہی عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل والے ہی ہونے تھے تو اس کی جگہ پہ پھر یہ ہوتا کہ وَاتَّبِعُوہُ، کہ جب وہ آ جائے گا تو پھر اس کی پیروی کرنا، اس کی نافرمانی نہ کرنا۔ اس کی بجائے یہاں پر تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وَاتَّبِعُونِی، اگرچہ وہ آ جائے گا لیکن اطاعت تم نے میری ہی کرنی ہے۔ پھر اگر جیسا کہ ہمارے غیر احمدی دوست کہتے ہیں کہ یہاں انہو کا جو لفظ ہے اس میں ہو کی ضمیر کا مرجع جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں، اگر ہم نے عیسیٰ علیہ السلام ہی مراد لینے ہیں تو پھر اس کا اور مطلب ہے، جو سا کا لفظ ہے یہاں یہ بھی قابل ذکر ہے کہ سا سے مراد کیا ہے۔ سا اصل میں صرف قیامت، وہ جو آخری زمانے میں جس میں لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا وہ مراد نہیں ہے، بلکہ ساتھ سے مراد کوئی بھی انقلاب کی گھڑی ہوا کرتی ہے، اور ہر نبی کے آنے کے ساتھ یہ ایک ساتھ برپا ہوتی ہے۔ تو ایسا ہی مسیح عیسیٰ بن مریم کے آنے کے ساتھ بھی ایک ساتھ برپا ہوئی، اور وہ ساتھ تھی یہودیوں کے لیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہود کو یہ فرمایا کہ تم اتنے بگڑ چکے ہو کہ اب جو آنے والا نبی ہے وہ نصف اسرائیلی ہوگا، صرف والدہ کی طرف سے، اور لیکن اگر تم نے اپنی اصلاح نہ کی تو یہ جو نبوت کا جو آدھا انعام تم سے چھین لیا گیا ہے یا آدھا انعام تم میں رہ گیا ہے یہ بھی واپس بنو اسماعیل کی طرف شفٹ کر دیا جائے گا، اور عملاً ایسے ہی ہوا۔ اور پھر مسیح جو ہے اگر یہ سات کی ہلاکت کی نشانی تھا یہود کے لیے تو یہ ان معنوں میں بھی تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہود جو ہیں ان پر بہت زیادہ پھر مظالم کیے گئے ہیں، تیتس رومی کے زمانے میں، اسی طرح فرعون کے ذریعے سے بھی لاکھوں یہودی جو ہیں وہ ہلاک ہوئے۔ تو یہ بھی ان معنوں میں گویا یہود کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی جو آمد تھی وہ ایک سات کا یا قیامت کا نمونہ رکھتی تھی۔ پھر اس کا ایک اور مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہود کا ایک فرقہ تھا جسے صدوقی کہتے ہیں، وہ قیامت کا منکر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ یہ جو آنے والا نبی ہے، مسیح ہے، یہ بن باپ کے پیدا ہوگا، اور وہ خدا جو عیسیٰ بن مریم کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ حشر اجساد کرے، لوگوں کو اکٹھا کرے؟ تو یہ مطالب اس کے ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح انہو کی ضمیر جو ہے یہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ انہو کی ضمیر کا مرجع حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اس سے قرآن کریم بھی ہے۔ یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ قرآن کریم وہ ایک نشانی ہے، پہچان ہے کہ جو سات کی ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بھی سات کی پہچان ہیں، اور وہ سات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کس طرح پہچان ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے تو یہ آپ جو کفار مکہ تھے ان کے لیے آپ ایک یہ آپ کی بات جو تھی یہ قیامت کا نمونہ تھی،
ان پر اتمام حجت کرتے ہوئے ان کی جو تمام شان و شوکت تھی خدا تعالیٰ نے اس کو تہو بالا کر دیا، اور مسلمان جو تھے جو بالکل کمزور سمجھے جاتے تھے ان کو خدا تعالیٰ نے فتوحات پہ فتوحات عطا فرمائیں۔ اسی طرح قرآن کریم جو ہے یہ بھی اس ساتھ کی پہچان ہو سکتا ہے، اس گھڑی کی پہچان ہو سکتا ہے، وہ بھی اس طرح سے کہ قرآن کریم کے ذریعے سے تو لاکھوں مردے زندہ کیے جا رہے ہیں، وہ روحانی شفا پا رہے ہیں۔ تو اگر قرآن کریم جو ہے لوگوں کے لیے اگر روحانی باست، روحانی طور پر اگر ان کو اٹھانے کا یہ باعث بن رہا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ خدا تعالیٰ جس نے قرآن کریم نازل کیا ہے وہ حشر اجساد کرنے پر قدرت رکھنے والا نہ ہو۔ پھر اس کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ یہاں عیسیٰ بن مریم سے مراد صرف وہ والا عیسیٰ بن مریم نہیں، یا وہ بالکل ہی نہیں ہے کہ جو کہ بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے، بلکہ اس سے مراد ان کے آنے والے مسیح ہیں جو کہ ان کی ان کی شکل پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئیں گے، اور وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہیں۔ اور اس کی دلیل بھی قرآن کریم سے ہمیں ملتی ہے، کیونکہ قرآن یہ جو ٹکڑا ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ، فرمایا کہ وہ مسیح جو ہے وہ قیامت کی پہچان ہوگا، ہاں وہ آئے گا، تم اس کے بارے میں شک نہ کرنا، لیکن پیروی تم نے میری کرنی ہے۔ اگر عیسیٰ بن مریم وہی بنی اسرائیل والا آنا تھا تو پھر تو خدا تعالیٰ یہ فرماتا کہ وَاتَّبِعُوهُ، کہ تم اس کی پیروی کرنا، لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وَاتَّبِعُونِ، وہ آ جائے گا، پیروی تم نے میری کرنی ہے۔ پھر ایک آیت چھوڑ کر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ آ جائے گا اور اس نے کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت لے کے آیا ہوں، اور جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے آیا ہوں، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، لیکن پھر اس جگہ بھی فرمایا کہ اطاعت میری ہی کرنی ہے۔ مراد کیا کہ یعنی کہ جو آنے والا مسیح ہے وہ فرد ہوگا تو امت محمدیہ میں سے ہی ہوگا، وہ آئے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا جوا اپنی گردن پر رکھ کے آئے گا۔ اور یہی ہم آج کے دور میں دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام آئے ہیں، آپ نے بار بار آ کر یہ بتایا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہی آیا ہوں، اور یہی جو ہے وہ ساتھ کی آپ ہی ساتھ کی پہچان ہے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ یعنی کہ ساتھ سے مراد بنیادی طور پر ایک انقلاب کی گھڑی ہے اور وہ ہر نبی کے ساتھ برپا ہوتی ہے، اور یہاں پر قرآن کریم کی طرف انہوں کی جو ضمیر ہے وہ جاتی ہے، اور قرآن کریم جو ایک انقلاب کی گھڑی کے طور پر اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ جزاکم اللہ۔ شمشاد صاحب، ہم اپنا جو پروگرام تھا سورۃ تکویر کے حوالے سے اسی کے تسلسل کو پھر آگے بڑھاتے ہیں۔ کچھ اور بھی سوالات ہیں، کوشش کریں گے ان کو پروگرام میں آگے شامل کریں۔ اگلی آیت جس کے متعلق ہم نے بات کرنی تھی وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، تو اس میں جو علمی ترقی کا موازنے کرنے کی درخواست ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے سے قبل اور اب کے جو علمی ترقی کے لحاظ سے یہ آیت کیسے نشان کے طور پر ثابت ہوتی ہے؟ جی دیکھیں، جتنی گزشتہ آیات تھیں اس کے بارے میں ہم یہ سارا مضمون بیان کرتے آ رہے ہیں، اس کے حوالے سے اب دیکھیں کہ یہ ساری آیات اس زمانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ میں اب دیکھیں کہ جب آسمان کی کھال ادھیڑ دی جائے گی، کاشاتا کہتے ہیں کہ رفع شیئن عن شیئن، قد غشاہ، کہ کسی چیز کے اوپر سے کوئی دوسری چیز جس نے اس کو ڈھانپا ہوا ہو اس کو ہٹا دینا، یہ ہوتا ہے کاشاتا کا مطلب۔ اور پھر عربی میں ہے کہ کشت البعیرہ نزع جلدہ، کہ جب کہیں کہ اونٹ کی کھال کو کشاتا کر دیا تو مطلب یہ کہ اس کی کھال کو کھینچ کر اتار دیا۔ اب جب کھال اتاری جاتی ہے کسی چیز کی تو کیا مطلب ہے، اس کے اندر کی جو ہر چیز ہے وہ واضح ہو جاتی ہے جس کو کھال نے ڈھانپا ہوا ہوتا ہے۔ جب آسمان کے بارے میں جب یہ کہا جائے کہ آسمان کی کھال ادھیڑ دی جائے گی تو آسمان پہ تو کوئی ظاہری کھال تو ہے نہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جیسے کھال کو ہٹانے سے اندر کا معاملہ واضح ہو جاتا ہے، اسی طرح گویا اس دور میں جو آسمان ہے اس کے علوم ترقی کریں گے، سائنس ترقی کر جائے گی، علم حیات کی طرف اشارہ ہے۔ آج دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں کس طرح گہرائی میں جا کے علم ترقی کر رہا ہے۔ چاند کے بارے میں علم کتنا ہو گیا ہے، سورج کے بارے میں کتنا ترقی کی ہے سائنس نے، پھر گلیکسیز کیا ہیں، نظام کائنات کیا ہے، یہ کس طرح کام کر رہا ہے، اور آسمان میں کس طرح سیٹلائٹ چھوڑے جا رہے ہیں، اور مختلف جو سیٹلائٹس کے علاوہ خلائی اسٹیشنز ہیں وہ چھوڑے جا رہے ہیں، ان سے کس طرح کام لیا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیسے ہیں کہ آسمانی
علوم کی طرف اشارہ کر رہی تھیں کہ وہ وقت آئے گا جب آسمانی علوم ترقی کریں گے۔ اب جب انسان آج دیکھیں چاند پہ اس نے قدم رکھ دیا ہے، اور دوسرا مریخ اور اس قسم کے سیاروں کی طرف انسان بڑھ رہا ہے، تو یہی اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ وہ زمانہ ایسا ہوگا جو سائنسی ترقی کا زمانہ ہوگا، اور یہ ترقی خاص طور پہ آسمان کی طرف بہت زیادہ جائے گی۔ اور آسمان سے مراد ایک روحانی آسمان بھی ہے۔ تو روحانی آسمان کا مطلب ہے کہ دینی علوم کے بارے میں کتب سماوی جو ہیں، آسمانی کتب ہیں، ان کے بارے میں ان کی کھال ادھیڑی جائے گی، یعنی بہت باریک بینی سے ان کا مطالعہ کیا جائے گا۔ اب کھال ادھیڑنا یا یعنی بال کی کھال اتارنا، یہ ایک محاورہ بھی ہے، اردو کے اندر استعمال کیا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں فلاں تو بال کی کھال اتارتا ہے، یعنی بہت گہرائی میں جاتا ہے ہر چیز کی۔ تو یہاں بھی یہی مطلب ہے کہ آسمان کی کھال اتاری جائے گی، ایک تو بہت گہرا علم سائنسدان حاصل کریں گے۔ روحانی آسمان سے مراد جو روحانی کتابیں ہیں، ان کے اوپر بہت زیادہ تحقیق ہوگی۔ آج کل دیکھ لیں جو بائبل کے اوپر تحقیق ہوئی ہے، جو ویدوں کے اوپر تحقیقات ہوئی ہیں، قرآن کریم کے اوپر تحقیقات ہو رہی ہیں، کہ پرانے نسخے دریافت ہو رہے ہیں، ڈیڈ سی سکرولز ہیں، وہ دبے ہوئے نسخے تھے، وہ سارے ایجاد ہو گئے ہیں اس وقت۔ اور پھر دیکھیں کہ خود عیسائی محققین نے بائبل کے بارے میں جو تحقیق کی ہے، گویا اس کو ادھیڑ کے رکھ دیا، واضح کر دیا کہاں کہاں کون کون سی باتیں ہیں جو بائبل کے اندر غلط ہیں، جو اصل بائبل میں نہیں ہیں، پھر بائبل کے اندر اختلافات کہاں پائے جاتے ہیں۔ تو یہ جو روحانی کتابیں تھیں، آسمانی کتابیں تھیں، ان کے بارے میں بھی گویا بہت باریک بینی سے یہ تحقیق کی گئی ہے۔ آج خود عیسائی محققین ثابت کر رہے ہیں کہ بائبل یہ وہ بائبل نہیں ہے جو اس زمانے میں ہوتی تھی۔ پھر آج ویدوں کے متعلق ویدوں کے ماننے والے یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ویدوں کے اندر بھی بہت کچھ تبدیلی ہو گئی ہے، اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو لوگوں نے چھپا کے رکھی تھی۔ بلکہ ایون یہاں تک دیکھیں کہ خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جو کہتے ہیں کہ ویدوں کے اندر جو تعلیم تھی، جو پیش گوئی تھی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوری ہو رہی ہے، اور یہ ان کے اپنے محققین ہندوؤں کے بیان کر رہے ہیں۔ ہاں، قرآن کریم کے بارے میں بھی کھال ادھیڑی گئی، لیکن بیچ میں سے کیا نکلا کہ یہ وہی قرآن ہے جو آج سے 1400 سال پہلے تھا۔ اگر کوئی کتاب، آسمانی کتاب بچی ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن کریم ہے، کہ یہ وہی کتاب ہے جس کے اندر تب سے لے کے اب تک کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اور اسی طرح پھر ایک یہ بھی مطلب ہے کہ جو آسمانی علوم کے اوپر پردے ڈال دیے گئے تھے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ایک ہستی کو مبعوث کرے گا، وہ ان پردوں کو ہٹائے گا، اور وہ آسمانی علوم جو قرآن کریم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے، اس کے ذریعے وہ دوبارہ کھولے جائیں گے۔ تو یہ سارے مفہوم اس بات کے بنتے ہیں، اور آج کل یہ بات ظاہری طور پر سائنس کی ترقی کو دیکھیں تو بھی پوری ہو چکی ہے، اور اگر روحانی طور پہ آسمانی کتابوں کے بارے میں دیکھا جائے تو بھی پوری ہو چکی ہے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جہاں تک عیسائی محققین اور دوسروں کا تعلق ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کام پہ لگایا کہ تم اپنی کتابوں کی چیر پھاڑ کرتے رہو، ان کی کھال ادھیڑتے رہو، اور جہاں تک آسمانی علوم میں قرآن کریم کے علوم اور فیوز اور برکات کا ذکر ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ آپ وہ فیوز اور وہ برکات آج کھول کے زمانے کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ وہ خزائن، فرمایا کہ وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں، اگر کوئی ملے امیدوار۔ تو یہ کام اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے فرمایا۔ جزاکم اللہ۔ اور جیسا آپ نے ابھی ذکر کیا کہ وہ خزائن جو ہیں وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایک زندہ کیا ہے، قرآن کریم کی تعلیمات کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ انٹرنیٹ کی سہولت کے ذریعے سے تمام کتابیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وہاں پر موجود ہیں۔ اگر آپ ان کا مطالعہ کرنا چاہیں تو ضرور ان کا مطالعہ کریں اور ان روحانی فیوز سے مستفیض ہوں۔ انصار صاحب، اگلی آیات جو سورۃ تکویر کی ہیں اس میں وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے کس طرح جو اس زمانے کی علامات ہیں وہ ثابت ہوتی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ جو آیت ہے وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب جہنم بھڑکائی جائے گی اور جب جنت قریب کر دی جائے گی تو تب ہر جان جان لے گی جو اس نے آگے بھیجا ہے۔ اب جہنم جو ہے وہ بذات خود آگ ہے، اور قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ جب جہنم کو بھڑکایا جائے گا،
یعنی کہ جہنم جو بذات خود آگ ہے، اگر اس کو بھی بھڑکا دیا جائے تو وہ کس قدر شدت والی اور کس قدر خوفناک صورتحال والی بن جائے گی۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے جب مہمان گھر میں آتا ہے تو اس کے لیے کھانا بنانے کے لیے، اس کا انتظام کرنے کے لیے گھر میں آگ جلائی جاتی ہے۔ اسی طرح جب جہنم ہے، خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جہنم میں دوزخیوں کی اس قدر کثرت ہو جائے گی کہ ان کے لیے جہنم کو بھڑکایا جائے گا، یعنی وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ اس میں بہت کثرت سے وہاں ان کو لے جایا جائے گا۔ اور اب جب ہم قرآن کریم پر نظر ڈالتے ہیں کہ وہ وقت کون سا ہوتا ہے جب خدا تعالیٰ کا غضب بھڑکتا ہے، جب خدا تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ نازل ہوتا ہے، تو اس کے جواب میں ہمیں قرآن کریم سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم کسی قوم پر عذاب اس وقت تک نازل نہیں کیا کرتے جب تک کہ ہم رسول نہ بھیج لیں۔ ہم رسول بھیجتے ہیں، عوام جو ہیں، لوگ جو ہیں، وہ شیطان کے چیلے بن کر شیطان کی پیروی کرتے ہوئے وہ اس نبی کی تکذیب کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں پھر خدا تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ بھڑکا کرتا ہے۔ اور احادیث میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ روحانی علم ختم ہو جائے گا، جہالت کا دور دورہ ہوگا، اور زنا بکثرت پھیل جائے گا، اور جو شراب ہے وہ عام پی جائے گی۔ تو گویا یہ تمام بد اخلاقیاں جو ہیں، تمام برے کام جو ہیں، یہ خدا تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والے ہیں، جہنم کو بھڑکانے والے ہیں۔ اور ابھی ہم جو سورہ تکویر کے مختلف آیات کا ذکر کر رہے ہیں، اس میں کہ جدید ایجادات، نئے ذرائع جو ہیں سواریوں کے نکل آئیں گے، جدید ترقیات ہو جائیں گی، تو اس کے بارے میں کہ خدا تعالیٰ جب یہ سب کچھ انسان کو نوازے گا تو جو لوگ تو خدا تعالیٰ کی ان نعمتوں پر شکر گزاری کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کی رضا کو حاصل کریں گے، ان کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی۔ ہاں، جو خدا تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں کا کفران نعمت کریں گے تو پھر وہ خدا تعالیٰ کا غضب اس پر بھڑکے گا۔ اب دوسری آیت جو ہے وہ یہ ہے کہ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، کہ وہ وقت آتا ہے جب جنت قریب کر دی جائے گی۔ اب جنت کے قریب کر دیے جانے کا کیا مفہوم ہے کہ ایسے مواقع اس زمانے میں بکثرت ملیں گے کہ جب انسان کو نیکیاں کرنے کا، اچھے اعمال کرنے کا، اور ان اعمال کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کی رضا اور اس کی جنت کا جو حصول ہے بہت آسان ہو جائے گا۔ اور یہ بھی اشارہ ہے کہ اس زمانے میں بدی کی کثرت ہوگی، کیونکہ جس زمانے میں بدی کی کثرت ہوا کرتی ہے اس زمانے میں چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا جو اجر ہے وہ بھی خدا تعالیٰ بہت بڑھا چڑھا کر دیا کرتا ہے کہ دیکھیں زمانے میں کتنی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن یہ خدا کا نیک بندہ جو ہے یہ خدا تعالیٰ کے پاس آنا چاہ رہا ہے، خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہ رہا ہے، تو اس وجہ سے ان لوگوں کو خدا تعالیٰ اجر بھی بے انتہا جو ہے اس سے نوازتا ہے۔ پھر اس لیے بھی ہمارے زمانے میں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جنت ہمارے قریب کر دی گئی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے لوگ جو تھے وہ روحانی فیض حاصل کرنے، روحانی معرفت حاصل کرنے اولیاء اللہ کی صحبت میں جا کر رہا کرتے تھے اور وہاں عمریں گزار دیتے تھے، تب جا کر کسی کو کوئی روحانی معرفت یا روحانی ترقی حاصل ہوتی تھی۔ مگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تو آپ کا ایک نقطہ جو ہے، آپ کی صحبت میں گزرا ہوا ایک لمحہ جو ہے وہ انسان کی قسمت بدل دیتا ہے۔ تو گویا ان معنوں میں بھی کہ خدا تعالیٰ کا نبی ہمیں موجود ہے، اس کے ذریعے سے بھی ہم خدا تعالیٰ کی جنت کا جو ہے وہ حصول ہمارے قریب کر دیا گیا ہے۔ پھر ان معنوں کے لحاظ سے بھی جو ہے وہ جنت ہمارے قریب کر دی گئی ہے، جنت کا حصول آسان کر دیا گیا ہے۔ ابھی جو تھوڑی دیر پہلے مکرم شمشاد صاحب نے جواب دیا کہ جہاد کی جو جانی جہاد ہے، جو تلوار کا جہاد ہے، اس کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ممانعت فرمائی ہے۔ تو یہ بھی اشارہ تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب جان کی قربانی، تلوار کا جہاد جو ہے وہ موقوف کر دیا جائے گا، اس کے مقابل پر مال کا جہاد ہے، احساسات کی قربانی ہے، جذبات کی قربانی ہے، جو کہ جان کی قربانی کے معاملے میں بہت آسان ہے، اور ہر شخص اس قربانی میں حصہ لے کر خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتا ہے، جنت کا حصول کر سکتا ہے۔ تو ان معنوں میں بھی اب مومنین کو یہ نہیں کہا جاتا کہ الجنت تحت ظلال السیوف، کہ جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے تلے ہے، بلکہ مالی قربانی کا، احساسات کی قربانی کا، وقت کی قربانی کا جو ہے وہ مطالبہ کیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اس کا ایک پہلو جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ جب یہ تمام ترقیات انسان کرے گا سورہ تکویر کی آیات کی روشنی میں ہی، تو اگر تو انسان خدا تعالیٰ کا شکر گزار ہوگا، اس کی راہوں پر چلتا چلا جائے گا، تو پھر وہ خدا تعالیٰ کے مزید فیوز اور برکات کا بھی حصہ اس سے پائے گا۔ لیکن اگر اس نے خدا تعالیٰ کی راہوں سے منہ موڑ لیا تو پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کسی صورت بھی عذاب سے بچ نہیں سکتا، پھر اس پر وہ عذاب آئے ہی آئے گا۔
اور وہ عذاب خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں آئے گا، بلکہ انسان کے اپنے کیے ہوئے اعمال کے نتیجے میں ہی جو انسان ہے وہ عذاب الہی میں گرفتار ہوگا۔ اور وہ انسان کے اعمال کیے ہوئے کیا ہیں؟ اس کی ایک ہلکی سی مثال، جب پہلی بار ایٹم بم کا تجربہ کیا گیا ہے امریکہ میں، تو اس کی گرمی کی جو آگ کی شدت تھی وہ اس قدر تھی کہ دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ جب بعد میں اس جگہ کا معائنہ کیا گیا تو زمین پر جو موجود ریت تھی وہ پگھل کر شیشہ بن چکی تھی۔ تو اس قدر جو انسان نے یہ جو ہیں مہلک ہتھیار اپنے لیے بنا لیے ہیں، اور یہی انسان جو ہے پھر ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرے گا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس بار بار دنیا کو اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ جہنم جو ہے وہ بھڑک چکی ہے، اگر بچنا ہے تو تم نے اپنے ہاتھوں سے بچنا ہے، خود کو اپنی نسلوں کو بچانا چاہتے ہو تو خدا تعالیٰ کی طرف آ جاؤ۔ آپ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آ چکے ہیں، آپ کی نیابت میں آپ کے خلفاء جو ہیں پکار کر دنیا کو اس جہنم سے واپس کھینچ رہے ہیں، لیکن انسان ہے کہ باز آنے کی گویا کہ جو ایک زمانہ ہوتا ہے، جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، وہ اذا الجحیم سعرت والی حالت ہے۔ تو جب اس طرح کا حالات ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ایک نبی کو بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، تو اس کے نتیجے میں وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، پھر جنت بھی قریب کی جاتی ہے۔ تو یہ مسیح موعود کی علامت کے طور پر اس کے زمانے کی علامت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جزاکم اللہ۔ شمشاد صاحب، سورہ تکویر کی ہی اگلی آیات جو ہیں، ہم نے زمانے کے لحاظ سے جو ایک تغیر ہے اس کے حوالے سے بات کی ہے، تو اگلی آیات فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، اس میں کیا علامت ہے جو پیش کی ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے؟ اس میں خنس، جوار اور کنس، یہ تین ہستیاں پیش کی گئی ہیں۔ خناسہ کہتے ہیں چلتے چلتے کوئی کاروائی کر کے پیچھے ہٹ جانا، جیسے سورہ ناس کے اندر بھی ہے کہ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، کہ جو خناس ہیں وہ وسوسے ڈال کے کوئی کاروائی کر کے خود چھپے رہتے ہیں، خود پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو خناسہ کا ایک یہ مطلب یہ ہے کہ پیچھے ہٹ جانا، کوئی کاروائی کر کے پیچھے آ جانا۔ جوار کا مطلب ہے ان کشتیوں کو کہتے ہیں جو بالکل سیدھی پانی کو پھاڑتی ہوئی چلتی ہیں، اور اس سے مراد ایسی ہستیاں ہیں جو بلا خطر آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اور الکنس، کناسہ کہتے ہیں کہ جب ہرن اپنی غار کے اندر پہنچ جاتا ہے، اپنے گھر میں پہنچ جاتا ہے، تو کہتے ہیں کناسہ کہ وہ اپنے گھر میں آ گیا اور چھپ گیا۔ تو یہاں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تین ہستیوں کو شہادت کے طور پہ پیش کر رہا ہے۔ ایک وہ جو خطرے کے وقت پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور دوسری وہ ہستیاں جو بغیر سوچے سمجھے اندھا دھند وہ آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں، وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتی کہ اس کا نتیجہ پازیٹیو نکلے گا یا نیگیٹو نکلے گا۔ اور تیسرا کنس، یعنی ہر کام چھوڑ کے جب ضرورت ہے تو اس وقت وہ چپ کر کے گھر بیٹھ جانا کہ نہ ہم ادھر ہیں نہ ہم ادھر ہیں، کوئی عمل کرنا ہی نہیں ہے۔ تو یہاں یہ تینوں دراصل مسلمانوں کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ اس دور کے اندر مسلمانوں کی یہ حالت ہو جائے گی کہ بظاہر تو وہ اسلام کریں گے، لیکن عملی طور پر وہ اسلام سے بہت پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اور دوسری صفت ان کے اندر پھر یہ ہوگی کہ بعض جماعتیں ایسی ہوں گی کہ وہ اسلام کا نام استعمال کریں گے، لیکن بالکل پازیٹیو، نیگیٹو یا حکمت وغیرہ بالائے طاق رکھ دیں گے۔ اندھا دھند جیسے ناک کی سیدھ میں چلتے چلے جانا، وہ بھی یہ عمل کرتے چلے جائیں گے۔ نتیجہ یہ کہ بجائے اس سے اسلام کا فائدہ ہونے کے، اسلام کو الٹا نقصان اور بدنامی ہو رہی ہوگی۔ یہ کیفیت آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ جب ضرورت ہے کام کرنے کی تو سارے ہاتھ پاؤں توڑ کے گھر میں بیٹھ رہنا کہ بھی ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے ہونے دیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو یہ عملی طور پر تینوں چیزیں جو ہیں مسلمانوں کے اندر پیدا ہو گئی ہیں۔ اسلام جو قربانی مانگتا تھا، جو ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کرتے۔ بالکل اسلام آج مسلمان مغرب کے پیچھے چل پڑے ہیں، جیسے وہ نام کے عیسائی ہیں اور اسی طرح مسلمان نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ وہ عیسائی نام کے ہیں، عمل ان کے اندر بھی کوئی نہیں ہے عیسائیت کے مطابق، اور مسلمان بھی ایک نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، عمل ان کے اندر بھی کوئی نہیں ہے۔ دوسری طرف دعوے ہیں بہت بڑے بڑے، ایسی تنظیمیں ہیں جو بلا سوچے سمجھے اندھا دھند اسلام کا غلط استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور وہ حاوی ہوتی جا رہی ہیں، جبکہ عملی طور پر جو طاقتیں، جو شرفاء ہیں، وہ بیچارے چپ کر کے گھروں میں بیٹھ گئے ہیں۔ اب وہاں نام تو یہ لیا جاتا ہے کہ ہم ناموس رسالت کے لیے کام کر رہے ہیں، جبکہ عملی طور پر کیفیت یہ ہے
کہ جو کام ہو رہا ہے وہ ناموس رسالت کے، ناموس اسلام کے خلاف کیا جا رہا ہے، اس سے نہ تو اسلام کو فائدہ پہنچ رہا ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو فائدہ پہنچ رہا ہے، نہ قرآن کریم کی شان کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اس سے اسلام بھی بدنام ہو رہا ہے، قرآن بھی بدنام ہو رہا ہے، اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بدنام ہو رہے ہیں کہ وہ نام لیتے ہیں لیکن اصل میں تربیت چاہیے تھی، تربیت ہونی چاہیے تھی۔ اس کی بجائے اگرچہ جو مغرب ہے وہ عیسائیت کے اوپر تو عمل نہیں کر رہا، لیکن تربیتی لحاظ سے بہرحال یہ مسلمانوں سے بھی بہت آگے آ چکے ہیں۔ اب مسلمانوں کا عملی صورتحال کیا ہے؟ اب ناموس رسالت پہ تو وہ کہتے ہیں سر تن سے جدا کر دو، حالانکہ یہ بھی اسلامی تعلیم نہیں ہے، لیکن عملی طور پر تربیت کیا ہے؟ ابھی یہ پچھلے دنوں میں آ رہا تھا کہ غالباً فیصل آباد میں کوئی ٹرک جو کسی مشروب کی کمپنی کا تھا، شاید کوکا کولا یا پیپسی کا جو بھی تھے، تو ان کا وہ حادثے کا شکار ہو گیا، اور جتنے وہاں کے رہنے والے ہیں، باشندے ہیں، وہ سارے بجائے ان کی ہیلپ کرنے کے وہ سامان اٹھا کے اس کو لوٹی کا مال سمجھ کے اٹھا کے لے گیا، اور وہ سوشل میڈیا والا بتا رہا ہے کہ جی صرف 5 منٹ میں ٹرک خالی ہو گیا۔ یہ اب کیا ان کو اسلام کا پتہ نہیں ہے کہ اسلام کی تعلیم اس بارے میں کیا ہے، کہ کسی کی چیز بغیر اجازت کے آپ اٹھا نہیں سکتے، آپ کا حق ہی نہیں ہے؟ اس میں کیا اسلام کی عزت قائم ہو رہی تھی، یا قرآن کی عزت قائم ہو رہی تھی، یا رسول کی عزت قائم ہو رہی تھی؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو عملی طور پر ہونی چاہیے، جو تربیت یہ نہیں ہے۔ جبکہ مغرب کے اندر آج دیکھ لیں ان کی تربیت کہاں ہے؟ ہم پھولوں کی دکانیں دیکھتے ہیں، بعض یہاں پہ سبزی کی دکانیں ہیں، وہ کھوکھا سا بنا کے اس میں غلہ رکھ دیتے ہیں اور ایک وہ ریٹ لکھ دیتے ہیں کہ جی یہ ریٹ ہے، وہ خود بیٹھے ہی نہیں ہوتا بندہ، وہ آتے ہیں اس میں پیسے ڈالتے ہیں، جتنی چیز ہوتی ہے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جو عملی طور پر مسلمانوں کے اندر یہ تینوں علامتیں ان کے اندر پائی جا رہی ہیں، یہ خنث بھی ہیں، یہ جوار بھی ہیں، اور یہ کنس بھی ہیں۔ ان کے اندر دعوے سارے ہیں، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے کارروائی کر کے پیچھے ہٹ جائیں گے، اور جہاں نام لیں گے اندھا دھند نام لیں گے، اس میں حکمت کوئی نہیں ہوتی۔ اور تیسرا طبقہ وہ ہے جو چپ کر کے بیٹھا ہے بھی جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دے، جبکہ کام یہ چاہیے تھا کہ بیٹھ نہ رہیں، کام کریں اور تربیتی کام کریں۔ اسلام نے جو سکھایا ہے اس کے مطابق عملاً زندگی گزارنے کی تربیت دیں کہ اسلام عملی طور پر نافذ ہو، اپنے جسموں کے اوپر نافذ کریں۔ وہ صرف دنیا میں نافذ کرنے کا تو دعوے کرتے ہیں، اپنی ذات کے اوپر کوئی اسلام کو نافذ کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ شمشاد صاحب، اگلا بھی سوال میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ یہ ہم نے پروگرام کے آغاز میں بات کی تھی جہاد کے متعلق، تو اس پر ایک مزید اعتراض کہہ لیں یا مزید بات انہوں نے کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر مرزا صاحب نے جہاد نہ کر کے ٹھیک کیا ہے تو یہ احادیث میں بیان کردہ علامت کے خلاف ہے، تو اس کا پر اگر آپ روشنی ڈالیں۔ دیکھیں کون سی احادیث میں کون سی احادیث کی علامت کے خلاف ہے، یہ دیکھنے کی بات ہے کہ یہ ایک غلط تصور ہے کہ امام مہدی آئے گا، وہ تلوار ہاتھ میں پکڑے گا اور وہ جس طرف جائے گا وہ، اور اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام بھی آئیں گے تو جہاں تک وہ ان کا نفس جائے گا، دم جائے گا، ان کے دم سے کافر مریں گے۔ یہ تصور غلط ہے بھائی۔ دیکھیں اسلام کی تعلیم بنیادی کیا ہے؟ امام مہدی علیہ السلام کیا اسلام کو نافذ کرنے کے لیے آئیں گے، اسلام کو غالب کرنے کے لیے آئیں گے، یا اسلام کی تعلیم کے خلاف عمل کرنے کے لیے آئیں گے؟ جہاں اسلام کی تعلیم کے خلاف جا رہی ہے بات، تو اس کی ہمیں یا تو تعویل کرنی پڑے گی، اس کی کوئی اور تشریح ہوگی جو ہم نہیں سمجھ رہے۔ اب دیکھیں انسان بندہ کہتا ہے کہ شیر آیا، اب اگر تو سچ مچ شیر آیا ہے تو پھر تو اس کا مطلب ہے یہ حقیقت پر مبنی بات ہے۔ لیکن جب اب انسان دیکھتا ہے، کہا جا رہا ہے کہ شیر آیا لیکن شیر نہیں بلکہ کوئی انسان آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ اشارتاً یا استعارتاً یہ بولا گیا ہے کہ اس بندے کے اندر کوئی شیر کی ایسی خصوصیات ہیں۔ اب جہاں امام، اگر فرض کریں آج امام مہدی علیہ السلام آ جائیں گے، جس ملک میں بھی آئیں گے، کیا وہ بغیر وجہ کے تلوار اٹھا کے لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے؟ کیا یہ اسلام کی تعلیم ہے؟ قطعی طور پہ نہیں ہے۔ جو اسلام کے خلاف جہاد نہیں کر رہا، تلوار نہیں اٹھا رہا، وہ تو امام مہدی کیوں تلوار اٹھائے گا؟ اور اگر امام مہدی تلوار اٹھائے گا وہ اسلام کی تعلیم کے خلاف کر رہا ہوگا۔ یہی وہ بات تھی جو اس وقت تمام علماء، تمام فرقوں کے علماء کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ جائز ہی نہیں ہے۔ جب جائز نہیں ہے تو امام مہدی آ کے کیا کرے گا؟ اس کا مطلب ہے وہ قتل سے مراد کچھ اور ہے۔
وہ کیا ہے؟ پھر ہمیں قرآن کریم سے پوچھنا پڑے گا۔ جب ہم قرآن کریم سے پوچھتے ہیں تو قرآن کریم فرماتا ہے لِیَہْلِکَ مَنْ ہَلَکَ عَنْ بَیِّنَۃٍ، دلیل کے ساتھ مارے۔ ہلاک وہ ہو جو دلیل سے ہلاک ہو، لِیَحْیَ مَنْ حَیَّ عَنْ بَیِّنَۃٍ، کہ زندہ وہ رہے جو دلیل کے ساتھ زندہ رہے۔ تو مطلب بھی یہی تھا کہ جب امام مہدی اور مسیح آئیں گے تو وہ دلیل کے ساتھ ماریں گے۔ ہاں اگر ظاہری جہاد کی شرائط پوری ہوں پھر بالکل ٹھیک ہے، اور یہ آج بھی ہم کرتے ہیں۔ مرزا صاحب کا تب بھی یہی فتویٰ تھا، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ شرائط ہوتی تو وہ مرزا صاحب ضرور اس کے اوپر عمل کرتے۔ اور آج بھی جماعت احمدیہ کا ہر فرد جس ملک کے اندر ہے، جب اسلامی تعلیم کے مطابق اس ملک کے اوپر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو اللہ کے فضل سے احمدی سب سے آگے ہوتے ہیں۔ پاکستان کے اندر دیکھیں، کیا فوج کے اندر احمدی نہیں جاتے تھے؟ اور جب جنگیں ہوئی ہیں تو وہاں احمدی جرنیل تو تھے، جو چند ایک تھے، لیکن وہ سارے کے سارے وہ تھے جو بریلینٹ صورتحال میں وہ سب سے آگے آئے ہیں، اور یہی تو ان کو فکر پڑ گئی تھی کہ ہمیں غیر مسلم قرار دینے کی۔ تو عملی طور پر یہ صورتحال نہیں ہے۔ اب ہمارا ایمان یہ ہے کہ امام مہدی اور مسیح موعود علیہ السلام ایک ہیں، اور ان کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، یہ بخاری کتاب احادیث الانبیاء باب نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ لا یوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم، کہ میں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تمہارے اندر ابن مریم نازل ہوگا۔ کس طرح؟ حکماً عدلاً، وہ حکم اور عدل کے طور پر کام کرے گا۔ یکسر الصلیبہ، صلیب کو توڑے گا، ویقتل الخنزیرہ، اور خنزیر کو قتل کرے گا، ویضع الحربہ، جنگ کو ختم کر دے گا۔ اب اس میں یہاں تبدیل کر کے یضع الجزیہ کر دیا ہے۔ یہ خدمت کی ہے اسلام کی۔ جب بخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسیح موعود آئے گا تو جنگ کو ختم کرے گا، یعنی مذہبی جنگیں نہیں ہوں گی، سیاسی جنگیں ہوں گی، وہ ہو رہی ہیں۔ سیاسی طور پر جہاں جو احمدی ہے، جہاں مسلمان ہے جس ملک میں، وہ ٹھیک ہے، وہ کرے، اس کے لیے جائز ہے، لیکن مذہبی طور پر یہ درست نہیں ہے۔ جب مذہبی طور پر درست نہیں ہے، یہ صلیب کا توڑنا، خنزیر کو قتل کرنا، یہ سب استعارات ہیں۔ صلیب کو توڑنے سے مراد کہ اس وقت صلیبی مذہب زوروں پہ ہوگا، وہ دلائل کے ساتھ توڑے گا، خام خواہ فساد کرتے ہوئے گرجا گھروں میں نہیں گھس جائے گا، یہ تو فساد ہے۔ کس طرح توڑے گا؟ دلائل کے ساتھ۔ خنزیر کو، کون سے خنزیر کو قتل کرے گا؟ جس کو قرآن نے خنزیر کہا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ قومیں ہیں جو خدا کے احکامات پر عمل نہیں کرتی تھیں، اللہ نے ان کو سور اور بندر بنا دیا، انہی کو دلائل کے ساتھ قتل کرے گا، کیونکہ قرآن کریم یہ فرما رہا ہے کہ وہ زندہ رہے جو دلیل سے زندہ ہے، مرے وہ جو دلیل سے، تو دلیل کے ساتھ مارے گا، یہ ہے۔ اور قوم لد پر کا مطلب یہ ہے کہ وہ دلائل میں، قوماً لدہ کہتے ہیں جھگڑالو، یعنی وہ بحث مباحثے میں اس کو قتل کرے گا، یہ مطلب ہے۔ اس لیے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو جب ظاہری طور پر اس بات کو ہم چسپاں کر ہی نہیں سکتے، اور اگر کرتے ہیں تو وہ قرآن کریم کی تعلیم کے خلاف جاتا ہے، اس کو بدنام کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ مطلب کیا ہے؟ وہ جو قرآن نے بیان فرمایا وہ کیا ہے؟ دلائل کے ساتھ کام کرنا، اور وہ جہاد ہے جاہدہم بہی جہادن کبیرہ، اس قرآن کے ساتھ جہاد کرو، وہ ہم کر رہے ہیں۔ اور وہ امام مہدی اس تعلیم کو لے کر، خدا کے اس حکم کو لے کر کہ قرآن کا حربہ ہاتھ میں لو، اس میں فتح ہے، اور اللہ کا بھی حکم ہے کہ اس کے ذریعے سے جہاد کر، وہ کر رہا ہے اس کے ذریعے سے جہاد۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہر صورت میں بس تلوار پکڑ لو، قرآن تلوار نہیں پکڑنے دے رہا۔ ہاں جب تلوار پکڑنے کا موقع آیا تو احمدیوں نے تلوار پکڑی۔ دیکھیں جنرل عبدالعلی ملک نے کیسے پکڑی تھی، جنرل اختر حسین ملک نے کیسے پکڑی تھی، افتخار جنجوعہ نے کیسے پکڑی تھی۔ تو ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ ہمیں تلوار بھی پکڑنا آتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہونی چاہیے۔ جب وہ نہیں ہے تو پھر اللہ کا حکم یہ ہے کہ جب یہ جنگ نہ ہو تو پھر جاہدہم بہی جہادن کبیرہ، اس قرآن کے ذریعے جہاد کرو۔ یہ جہاد ہم یہی تو بتا رہے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام سے لے کے آج تک ہم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ ظفر محمود صاحب کا بھی جواب کسی حد تک انہوں نے بھی ایک سوال کیا تھا، ان کا جواب بھی اس سوال کے جواب میں کسی حد تک آ گیا ہے کہ اگر کوئی ایسی حدیث پیش کی جاتی ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کو کوئی ایسے مراد ہے کہ کوئی گستاخ ہو تو اس کو کاٹ کر رکھ دیا جائے، تو اس کو قتل کیا جائے اور جہاد کیا جائے اس کے خلاف، تو اس کا بھی آپ نے کسی حد تک جواب دے دیا؟ جی قرآن کو دیکھیں، اگر قرآن میں کہیں یہ حکم ہے کہ جو تم نے گستاخی کرے اس کو قتل کر دو، پھر ٹھیک ہے۔ اگر قرآن میں یہ حکم نہیں ہے، بلکہ قرآن الٹ فرما رہا ہے کہ تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جنہوں نے، جو اہل کتاب ہیں اور جو مشرک ہیں، تکلیف دہ باتیں سنو گے، لیکن کیا وہاں یہ ہے کہ جب تکلیف دہ باتیں سنو تو قتل کر دینا؟ نہیں، بلکہ وہاں فرمایا جو صبر کرے گا، تقوی اختیار کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے وہ ایک الگ بحث ہے۔ وہاں قرآن کریم سے قطعی طور پہ یہ ثابت نہیں ہے کہ گستاخی کی سزا قتل ہے، قتل نہیں ہے۔ ہاں، تعزیری طور پہ حکومت مقامی سطح پہ کوئی قانون پاس کر سکتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ اسلامی سزا ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ کہیں کوئی سزا ایسی اسلام کے اندر موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، روایات ہیں وہ کمزور روایات ہیں جو قرآن کریم کے خلاف ہیں، اور کوئی روایت اگر قرآن کے خلاف جائے گی وہ ہم تسلیم نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ انصار صاحب، ہمارے اگلا سوال بھی ایک ہمارے ناظرین میں سے ہے، وہ امت العلیم احمد صاحبہ ہیں۔ وہ پوچھتی ہیں کہ ہم تو حضرت مسیح علیہ السلام پر بطور مسیح موعود اور امام مہدی کے ایمان لاتے ہیں، تو غیر احمدی یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم حضرت مسیح علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں؟ تو اس بارے میں اگر آپ مختصر روشنی ڈالیں۔ دیکھیں، اس کا سادہ، آسان اور مختصر جواب تو یہ ہے کہ ہم اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بطور نبی کے مبعوث کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر اپنا وحی الہام کا سلسلہ جاری کیا ہے۔ اور یہ جو لفظ نبی ہے، یہ عربی کے لفظ نابعن سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے خبر۔ اور ہر وہ شخص جس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی خبر دی جائے، الہام کیا جائے، وحی کی جائے، تو اس کو ہم کس نام سے موسوم کریں گے؟ ظاہر ہے کہ اس کو ہم نبی ہی کہیں گے کہ یہ شخص خدا تعالیٰ کی طرف سے خبر پا رہا ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آغاز اپنے جو جوانی کے آغاز سے ہی ہمیں بتانا، اپنے براہین احمدیہ میں جو لکھنا شروع کیا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے یہ خبر دی، خدا تعالیٰ نے مجھے یہ خبر دی۔ مختلف الہامات ہیں، جو ایک بہت ہی مشہور الہام ہے جو جگہ جگہ پر پڑھا بھی جاتا ہے۔ احمدی جو ہیں وہ انگوٹھیوں میں اس کو کھدوا کر پہنتے بھی ہیں کہ الیس اللہ بکافٍ عبدہ، بہت سارے الہامات میں سے ایک یہ ہے۔ اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسیح موعود کے آنے کی جو پیشگوئی کی تھی، جو آنے کی خبر دی تھی، اس میں بھی نبی اللہ کا نام کا ذکر کیا تھا کہ وہ آنے والا جو ہے وہ نبی اللہ ہوگا۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الجمعہ میں کہ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُ بِهِمْ، کہ یہ نبی جو ہم نے اس وقت بھیجا ہے، اس نبی کی دوسری بعثت بھی ہوگی، اور وہ کن لوگوں میں ہوگی؟ وہ ان لوگوں میں ہوگی جو ابھی تک اس سے نہیں ملے۔ تو صحابہ جو تھے، وہ ظاہر ہے کہ جب یہ آیت اتری تو صحابہ بہت کہتے ہیں کہ فرط جذبات سے بہت اس بات کو ان کو تجسس ہوا، اور انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ایسے خوش قسمت کون لوگ ہیں کہ جن میں آپ کی بعثت جو ہے وہ دوبارہ ہوگی؟ تو آپ نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ ان لوگوں میں سے ہی وہ شخص ہوگا کہ اگر ایمان سریا پر بھی چلا گیا تو ان لوگوں میں سے وہ شخص اس کو واپس لے آئے گا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہی شخص آپ ہیں، وہ شخص ہیں جو ایمان کو سریا سے لے کر واپس آئے ہیں۔ آپ کا خاندان بھی جو ہے وہ اہل فارس میں سے ہے، وہ ایک لمبی تفصیل ہو جائے گی، لیکن مختصراً یہی ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کو نبی اس لیے مانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو اپنے وحی و الہام سے جو ہے وہ اپنا وحی الہام عطا فرمایا ہے، اور اس لیے ہم آپ کو نبی مانتے ہیں اور آپ نبی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بھی جس حدیث کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نبی اللہ قرار دیا ہے، صرف ایک مرتبہ نہیں قرار دیا بلکہ 4 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ نبی اللہ ہے، نبی اللہ ہے، نبی اللہ ہے۔ تو ہم ان تمام پیش گوئیوں کے مطابق، قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا نبی مانتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے جو پروگرام کا وقت ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ ہم نے اس سیریز میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بطور نبی ہونے کے، بطور امام مہدی اور مسیح موعود ہونے کے اس زمانے میں جو علامتیں پائی جاتی ہیں ان کے متعلق بات کی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان تمام حالات کو بیان کیا ہے کہ جب یہ حالات ہو جائیں گے، یہ حالات ہو جائیں گے، یہ حالات ہو جائیں گے، تو اس زمانے میں ایک امام مہدی اور مسیح موعود کا ظہور ہونا لازمی ہے۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام پر ایمان لا چکے ہیں، اور آپ کی تعلیمات کو آپ کے سامنے بھی پیش کرتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، جس سے آپ کی تعلیمات، جو تعلیمات لے کر آپ آئے ہیں وہ واضح ہوتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں،
مجھے بتلایا گیا ہے کہ تمام دینوں میں سے دین اسلام ہی سچا ہے۔ مجھے فرمایا گیا ہے کہ تمام ہدایتوں میں سے صرف قرآنی ہدایت ہی صحت کے کامل درجے پر انسانی ملاوٹوں سے پاک ہے۔ مجھے سمجھایا گیا ہے کہ تمام رسولوں میں سے کامل تعلیم دینے والا اور اعلیٰ درجے کی پاک اور پرحکمت تعلیم دینے والا اور انسانی کمالات کا اپنی زندگی کے ذریعے سے اعلیٰ نمونہ دکھانے والا صرف حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اس سیریز کا جو جرمنی سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی، آج کے اس پروگرام کے ساتھ اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئی سیریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔